بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال کا واقعہ۔ پورا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک رات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تبھی اپنے گھر کے سے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم ہے، آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ چکی پیستے تھے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں رکھ کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستوں، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ حضرت عصار بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیتے تھے، کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے، تو کبھی اس غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھتے تھے، تو کبھی گاؤں میں پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ یہ شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو تم ٹھونک کر دیکھو گے کہیں یہ کچا تو نہیں، اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں۔
میری کھال بھی ادھیڑ دیا جائے تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔